ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے جب دوڑنے والے سے کھڑا شخص بہتر ہوگا، اور کھڑے سے بیٹھا شخص بہتر ہوگا، اور بیٹھے سے لیٹا شخص بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کچھ سمجھائیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت پہلے سے اس کی وہ ہو چکی تھی، پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مارکیٹ میں جھوٹ بکے گا اور سچ کو کوئی خریدار نہیں ملے گا، اور وہ وقت ان کے کہنے کے مطابق آ چکا ہے۔ اور انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ اس وقت پاکستان میں جب ریگولر میڈیا پر خبریں آنا بند ہو گئی ہیں، خبر پہلے سچی اور جھوٹی لوگ کہا کرتے تھے، لیکن اب اصل خبر تو آتی ہی نہیں ہے۔ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو فلاں خبر جہاں جو واقعہ ہو چکا ہے وہ کب آئے گا ٹی وی پہ، تو وہ بہت کم اب آتا ہے، اور اس کے لیے یہ جواز اختیار کیا جاتا ہے کہ اس سے ملک کی حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر اس میڈیا کی جگہ کس نے لی؟ اس میڈیا کی جگہ پھر سوشل میڈیا نے لی، اور سوشل میڈیا پہ یہ ایک تصدیق شدہ خبر ہے کہ اس میں آنے والا 90% سٹف جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، جو کہ لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہوتا ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنے کسی مخالف کو خراب کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کی جھوٹی ویڈیو بنا بنا کے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی جو ہمارے سماجی معاملات ہیں اس میں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب وہ جھوٹ آتا ہے تو اس کو پھیلانے میں کچھ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اسے معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چسکے کے لیے آگے بیچتے ہیں، تو وہ اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جھوٹ پھیلانے میں دوڑے گا اس سے بہتر ہے وہ شخص جو کہ کھڑا رہے گا، جو اس کے مقابلے میں اسے بہت کم پھیلائے گا۔ پھر اس سے بہتر وہ شخص ہوگا جو کہ بیٹھا ہوگا، جو کہ اس شر کو کھڑے شخص سے بھی کم پھیلائے گا۔ پھر بیٹھے شخص سے لیٹا ہوا شخص بہتر ہے، جو کہ ان معاملات میں ہاتھ نہیں مارتا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹ پھیلانا بہت بڑا جرم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ فساد ہوتے ہیں، اور ایک ایک جھوٹی خبر آنے کے بعد پورے پاکستان میں ہمیشہ ہی پریشر رہتا ہے، تمام لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ دن کا آغاز ہی جھوٹی باتوں سے ہوتا ہے۔ ہر کوئی اٹھتا ہے تو وہ پہلے ویڈیوز دیکھتا ہے، اور کسی کی غصے میں بنائی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کے اس کے دماغ کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے۔ جس طرح کل رات ہوا جب یہاں اطلاع آئی خیبر پختونخوا کے اس حصے میں کہ گولی چل گئی ہے کشمیر کے راولہ کوٹ میں، اور وہاں پہ قریباً 400 لوگ مار دیے گئے ہیں، اور حکومت پاکستان نے ان کو مار دیا ہے، ریاست نے ان کو مار دیا۔ ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہوتے 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 وہ بات آئی تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ جو ہوا بھی ہے وہ اس سے سینکڑوں گنا کم ہے۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان میں جو باقی خوش لوگوں کے مقابلے میں ہم بہت کم خوش ہیں، ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ جب آپ خوش لوگوں کی فہرست دیکھتے ہیں اس میں ہم 150 نمبر سے بھی کئی نیچے آتے ہیں۔ تو اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ یہ جو عمل ہے اگر ہم اس پہ عمل کرنا کم کر دیں، یہ جھوٹ پھیلانے والا، تو یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوگی، اور ہم بہت جلدی خوش ملکوں کے صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔